ایک اور طلبہ ڈگری سے پہلے جان کی بازی ہار گئی۔ 15 دن کے اندر دوسرا واقعہ۔ پہلے اویس سلطان، اس بار فاطمہ کی سال ایج تھی، جس نے لاہور یونیورسٹی کی چھت سے چھلانگ لگا دی۔ ناظرین، آج کی خبر کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے، نیوز پرانی ہے مگر اس میں کردار چینج ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے ریاستی نظام، تعلیمی اداروں اور حکومت کی لاپرواہی، غفلت، بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لاہور جو کہ علم کا شہر ہے، جہاں پر کتابوں سے زیادہ بوجھ ہوتا ہے، جہاں خوابوں سے زیادہ فائلیں، 15 دن کے اندر دوسرا واقعہ۔ ایک اور طلبہ ڈگری سے پہلے جان کی بازی ہار گئی، جسے یونیورسٹی کی چھت اونچی نہیں لگی بلکہ اپنا ذہنی دباؤ اونچا لگا۔ اس واقعہ کے بعد معاشرے میں کہرام برپا ہوا، سوشل میڈیا پر سوالات کھڑے ہونے شروع ہو گئے، لوگوں نے تعلیمی نظام پر تنقید کرنا شروع کر دی۔ کہا کہ ہمارے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، سزا نہیں۔ ہمارے بچوں کو رول نمبر سلپ نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں وہ سہولیات دینی چاہیے تاکہ یہ مستقبل میں کامیابی حاصل کرے، نہ کہ ناکامی۔ اور اس واقعے کے بعد لوگوں نے کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے، اصل حقائق سامنے آنے چاہیے، اور اس پر فکر کرنے کی بات بھی نہیں ہے کیونکہ یونیورسٹی انتظامیہ نے فوری طور پر نوٹس لیا، تمام طلبہ کو یونیورسٹی سے باہر نکال دیا، دروازوں کو بند کر دیا اور اس طرح مسئلہ حل کیا گیا۔ کیا شاندار مسئلے کا حل نکالا۔ وہ یونیورسٹی انتظامیہ جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ ہم یہاں پر تمام طلبہ کو بہترین تعلیمی نظام دے رہے ہیں، ہمارے پاس جدید ترین لیبارٹریز ہیں، ہم بہترین رزلٹ دیتے ہیں، ہمارے تمام طلبہ محفوظ ہیں، اتنے محفوظ طلبہ ہیں کہ انہیں بولنے کا حق بھی نہیں ہے، اور پھر انہیں جو سلیبس دیا جاتا ہے اور ساتھ کہا جاتا ہے یہ ڈیڈ لائن ہے اور یہ زندگی ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ ایک کے بعد دوسرا واقعہ۔ پہلے اویس سلطان، اس بار فاطمہ جو کہ ڈی فارمیسی پہلے سیمسٹر کی طلبہ تھی، 21 سال ایج تھی، جس نے لاہور یونیورسٹی کی چھت سے چھلانگ لگا دی، جسے طبی حالات کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا، جس کے پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، جس کے سر پر چوٹ لگی۔ وہ لڑکی وینٹیلیٹر پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا، سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ سوال یہ بھی ہے کہ 15 روز قبل اویس سلطان جو ذہنی دباؤ میں مبتلا تھا، کم حاضری کی وجہ سے جسے امتحانات میں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا تھا، اس نے یونیورسٹی کی چوتھی منزل سے چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ مگر فاطمہ کی حاضری مکمل تھی، یہ ذہین بچی تھی، ناکام نہیں تھی، تھک چکی تھی، کوئی اسے سن نہیں رہا تھا، کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تھا، سب اس کے نمبر دیکھ رہے تھے مگر اس کے اندر کا خوف کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں یہ زندگی ہار گئی۔ کیا یہ ہے پاکستان کا تعلیم کا نظام، جہاں نمبر نہ لاؤ تو ناکام، جہاں فیس جمع نہ کرواؤ تو نام خارج، خاموش رہو ورنہ سزا، دباؤ برداشت کرو ورنہ خودکشی؟ ہمارے یہاں طالب علم کو انسان نہیں، رزلٹ مشین سمجھا جاتا ہے، نہ سننے والا نہ سمجھنے والا، صرف ایک فائل نمبر۔ یہ کسی ایک طلبہ کی کہانی نہیں ہے، یہ اویس کی کہانی نہیں ہے، یہ فاطمہ کی کہانی نہیں ہے، یہ ان تمام طلبہ علموں کی کہانی ہے جو کیمپس کے اندر مسکراتے، ہنستے، کھیلتے داخل ہوتے ہیں لیکن اندر سے چیخ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے لیے پہلا واقعہ کافی نہیں تھا؟ اویس سلطان کے بعد ہمارے اداروں کو ایسے لاحم الاختیار نہیں کرنے چاہیے تھے کہ اسٹوڈنٹ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے، اپنے حق کے لیے بول سکتے؟ اگر پہلا واقعہ کافی نہیں تھا تو دوسرا ہوا، لیکن اگر دوسرے سے بھی ہمیں نصیحت نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تیسرے کے منتظر رہیں گے۔ البتہ ہماری حکومت کو، ہمارے اداروں کو، ہماری ریاست کو سوچنا چاہیے، اقدامات کرنے چاہیے، بلکہ تمام یونیورسٹیوں کے اندر کاؤنسلنگ سینٹر قائم کرنے چاہیے۔ ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کی جو ذہنی صحت پر تربیت کرنی چاہیے، ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے محفوظ شکایاتی نظام قائم کرنا چاہیے، ہمارے بچوں کو سہولت دینی چاہیے، انہیں تعلیم دینی چاہیے، انہیں سزا نہیں دینی چاہیے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے اس پر تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ تمام حقائق سامنے لائے جائیں گے، لیکن یہ وہ کیس ہوگا جو عدالت میں پیش کیا جائے گا، لیکن اس عدالت کے اس کیس کے اندر نہ مجرم کھڑا ہوگا نہ قاتل کھڑا ہوگا، کیونکہ نظام کبھی بھی گناہ گار نہیں ہوتا، نظام کے خلاف کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پر بار بار دباؤ نہ ڈالیں کہ نمبر ہی لے کر آنا ہے، ان بچوں کو پاس بٹھائیں، ان سے پوچھیں کہ وہ زندہ ہیں، حوصلہ تو نہیں ہار چکے، انہیں بتائیں کہ ہمارے لیے صرف تم ہی کافی ہو،
اگر والدین یہ کہہ دیں تو کبھی بھی یہ حادثات نہ ہوں۔ البتہ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ انتباہ ہے۔ کبھی بھی یونیورسٹیوں کے دروازے بند کرنے سے سچ نہیں چھپتا، کبھی بھی طالبہ علم کو باہر نکالنے سے آوازیں بند نہیں کی جاتی ہیں۔ اگر تعلیم زندگی چھین لیتی ہے تو وہ تعلیم نہیں ہے، وہ ناکام نظام ہے۔ آج ایک طلبہ کا سوال نہیں ہے بلکہ ہم سب کا سوال ہے، یہ کیسا نظام ہے جہاں ڈگری زندہ رہنے سے زیادہ ضروری ہے، جہاں دباؤ ڈسپلن کہلاتا ہے، جہاں خاموشی کریکٹر ہے؟ اگلی خبر سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم اس واقعے میں افسوس کر رہے ہیں یا ہم عادی ہو چکے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔